اس کہانی میں بہت سے کردار ہیں جن کا تعارف ضروری ہے۔ پہلی فیملی ہے وحید صاحب کی، جن کی بیگم زمرد وحید ہیں اور ان کو 4 بچوں سے نوازا گیا ہے۔ عفان وحید جو کہ آرمی میں ہیں، اون وحید جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، زہرا وحید جو پڑھائی مکمل کر چکی ہیں، اور دعا وحید جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اس گھر میں ایک وجود ہے ماہرہ یوسف کا، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوسری فیملی ہے اویس یوسف زئی کی، جن کی بیوی ہیں یمامہ یوسف زئی۔ ان کو بھی 2 بیٹیاں ورشا اور زالے جبکہ ایک بیٹے حیدر سے نوازا گیا ہے۔ آخری فیملی ہے سجاول میر کی، جو اپنے والدین کے اکلوتے ہیں۔ باقی کچھ کردار مخفی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ واضح کر دیا جائے گا۔ کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے مرحا فاطمہ کا، جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وحید صاحب کی سگی بہن کی بیٹی ہے۔ سورج ڈھل جانے کی تیاریوں میں تھا اور آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہمیشہ کی طرح حسین نظارہ دکھا رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے منظر بھاتے تھے۔ وہ تو نظاروں کا دیوانہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسین سے حسین منظر قید تھا۔ وہ دنیا جہاں گھوم چکا تھا، صدا کا سر پھیرا، گہری نیلی آنکھیں، اونچا قد، سناولی رنگت اور ایک پرخشش شخص تھا جس کی آنکھیں دوسروں کے خود کے سحر میں جگہ لینے کی سکت رکھتی تھیں، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں آج تک کسی پر نہیں آیا۔ وہ اکتا جاتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے انسان سے زیادہ دیر بات نہیں کر پاتا تھا۔ بھائی اٹھ گئے ہیں تو آ جائیں، ماما بلا رہی ہیں آپ کو۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اور اس کی بہن ورشا یوسف زئی کی آواز پر وہ پلٹا۔ آ رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح 2 لفظی جواب دے کے وہ خاموش ہو گیا۔ وہ نیچے آیا تو یمامہ یوسف زئی اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ کب آئے تھے آپ رات میں؟ یمامہ کے کہنے پر حیدر نے کالی آنکھوں میں بس سرد مہری کو پیچھے دھکیلا۔ 3 بجے۔ حیدر کے جواب دینے سے پہلے ہی اویس یوسف زئی بول اٹھے، جن کی آواز سن کر حیدر کی آنکھوں میں دوبارہ سرد مہری جا بسی۔ غلط، میں 3:15 پر آیا تھا۔ ڈٹائی سے جواب دینے پر اویس صاحب جل کر رہ گئے تھے۔ اور اب بھی میں باہر ہی جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا یا ہو سکتا ہے آؤں ہی نہ۔ حیدر کی مزید غورافشانی پر اویس صاحب نے یمامہ کی طرف دیکھا، جس پر ان کی آنکھوں میں پریشانی در آئی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے ڈھیل دے رہا ہوں، بہت بگڑ گیا ہے یہ۔ حیدر کے واک آؤٹ کرنے پر اویس صاحب کی اونچی اونچی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اپنے قدم واپس موڑتا اندر آیا۔ میری ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت آئندہ مت کیجیے گا اویس صاحب، میں یہ بات پہلی اور آخری دفعہ آپ سے آرام سے کر رہا ہوں۔ اس کے سرد الفاظ اویس یوسف زئی کو طنزیہ مسکرانے پر مجبور کر کے۔ اب تم مجھے سکھاؤ گے کس سے کیسے بات کرنی ہے؟ اویس صاحب نے طنزاً کہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ جب آپ بڑے اخلاقیات بھول جائیں تو چھوٹوں کو ہی سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ حیدر کے وار پر ہما بیگم نے آنکھیں زور سے میچی۔ 22 سال سے وہ اپنے باپ اور بیٹے کی بے جنگ میں پس رہی تھیں۔ حیدر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ اویس صاحب وہیں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آج وہ پھر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر والوں سے۔ سبب یہ تھا کہ محترمہ کو ٹرپ پہ جانے نہیں دیا جا رہا تھا اور وہ بھوک ہڑتال کی اپنے کمرے میں موجود جہازی سائز بیڈ کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوں تو کمرے اس کے بچپن کے ذوق کی اعلیٰ مثال تھا۔ کمرے میں 32 انچ کی LED بھی لگی ہوئی تھی، جس سے آس پاس کی دیواروں پر اس لڑکی کی لارج سائز کی تصویر لگی تھی۔ وہ حسین نہیں تھی مگر پرکشش تھی۔ دعا، کیا بچپنا ہے، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ زمرد بیگم کے کمرے میں آنے پر وہ مزید چپ سی گئی تھی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ چند لفظوں میں وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ دعا، نران کغان یہاں نہیں رکھا، ہم کیسے تمہیں دوسروں کے حوالے کر دیں؟ 10 دنوں کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمرد بیگم کے سمجھانے والے انداز پر وہ مزید چڑھ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اسے لانچ میں آتا دیکھ کر زہرا نے اس کو سلام کا جواب دیا، جبکہ عفان جو کسی کال پر بزی تھا ماہرہ کی نظروں کی تعاقب میں دیکھتا ہوا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے
فقط شلوار قمیض اور اوور آل ڈاکٹر کوٹ پہنے کھڑی تھی۔ گھگریالے بال پونی میں مقید تھے، جبکہ سانولا رنگ اسے پرکشش بناتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ زہرا سے سوال کرتے ہوئے عرفان کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ دعا کا ٹرپ جا رہا ہے ناران کا گان اور اماں اسے جانے نہیں دے رہی، زہرا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ میں بات کرتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور فون رکھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم کے بعد وہ بھی زمرد بیگم اور دعا کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ جانے دینا تائی اماں، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے دوستوں کے ساتھ جانے کا۔ دعا کی روئی ہوئی شکل دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور وہ پھر لاکھ کوششوں کے بعد وہ مان ہی گئی، وہ بھی اس شرط پر کہ دعا ہر وقت ان سے رابطے میں رہے گی، یہ جانے بغیر کہ دعا کا رابطہ کہاں اور کس سے ہونے والا ہے۔ اون وحید، آپ کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نہ جانے کب سے ایک ہی ٹاپک سمجھا رہی ہوں مگر آپ کا دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے سے 2 سال بڑی ٹیچر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ جائیں اور مجھے جینے دینا، ہونس ڈھڈائی سے کہتا ہوا چیونگم منہ میں ڈالی تھی۔ اون، غصے سے پکارا گیا۔ جی جانے اون، چند لفظوں میں وہ کہتا اس کی جان نکال گیا تھا، جبکہ مرحا کا جی چاہا تھا کہ وہ اس 2 نمبر آدمی کی 3 نمبر ٹھڑک پر اس سے جہنم وصل کر دے۔ میں ممانی کو بتاؤں گی اون کے، وہ اٹھ کر جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جب اچانک اون نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ کیا کہیں گے مرحا؟ اس کی آنکھوں سے سوال کیا۔ جب اون کی آنکھوں میں موجودہ آباد جہاں کو دیکھنے کی غلطی مرحا نہیں کر سکتی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے اون، مزید مت بناؤ۔ بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس نے فاصلہ بنایا تھا، جس پر اون نے نہ چاہتے ہوئے بھی فاصلے کا احترام کیا۔ میں اس زندگی کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ اون نے چھپے لفظوں میں اپنا اظہار واضح کیا، جس پر مرحا استہزائیہ ہنسی۔ گھوڑوں پر بیٹھ کر امیر شہزادہ صرف خوبصورت شہزادیوں کے لیے آتے ہیں اون وحید، ہم جیسی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بس بیاہ کے کر فرض ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت تلخ الفاظ مگر نرم لہجے میں وہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اون اس کی لفظ کی تلخ محسوس کرتا وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ آج پھر وہ اپنی حویلی آیا تھا، وہ وہی حویلی جس نے اس نے سب کچھ کھویا تھا، اسی حویلی میں جہاں اس کی زندگی کی خوشیوں نے اس سے منہ موڑا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں آج بھی مجبور ہو کر چلا آیا تھا، صرف اور صرف اپنی دادی سائیں کی خاطر۔ ایک وہی تھی جنہوں نے آج تک اسے بغیر کسی مطلب کے پیار کیا تھا، وہ ایک طرف اس کے والدین تھے جنہیں آج تک یہ خبر نہ تھی کہ ان کا بیٹا کس غم یا خوشی میں ہے، کیا اس نے کھایا ہے کیا نہیں۔ انہیں صرف پرواہ تھی تو خود کے اسٹینڈرڈ کی۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتا حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے ہی لانچ میں ایک بڑی سی محفل کا سماں تھا، مختلف لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے، جب اس کے والدین بھی نئے درس کو ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس کی حال میں انٹری تقریباً غیر متوقع تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ سیاہ لباس میں مصروف، براؤن شال اوڑھے، چہرے پر سنجیدگی سے جائے سب کو بری طرح سے اگنور کرتا اپنی دادی سائیں کے کمرے میں بڑھ گیا تھا۔ پیچھے کئی آوازوں نے اس پر پیچھا کیا، جن میں سے کچھ آوازیں یہ تھی کہ یہ سجاول میر ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دادی سائیں ہمیشہ کی طرح تسبیح کرتے کرتے سو گئی تھیں۔ اس نے پیار سے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ بند آنکھ سے بھی مسکرائی تھیں۔ میرا پتر آ گیا، پیار سے کہتی وہ نہال ہوئی تھیں۔ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ پیار سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ کیسی ہے سجاول؟ ہمیشہ کی طرح وہی سوال کیا گیا، جس پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے دادی سائیں، قسمت کی تلخی کو لہجے میں سموتے اس نے کہا تھا، جس پر دادی سائیں بھی اداس ہوئی تھیں۔ پتر صبر کرنا، اگر اتنا مشکل نہ ہوتا تو میرا رب کیوں صبر پر اتنا اجر دیتا؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ اپنی مانگی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھو سجاول، بے شک وہ سنتا ہے اور وہ سنے گا۔ دادی سائیں کے لفظوں نے ہمیشہ کی طرح اسے حوصلہ دیا، مگر وہ ہار جاتا تھا اکثر خود سے لڑتے لڑتے۔ سچ ہے کہ دل تو دکھا ہے ہم نے مگر سوچا ہے، دل کو ہے غم کیوں، آنکھ ہے نم کیوں، ہونا ہی تھا جو ہوا ہے۔ آج بھی رات اس کی وہیں آنکھوں میں گزری۔ وہ پچھلی کئی راتوں کی طرح آج بھی ساری رات جاگی تھی۔ ہاں، مگر یہ شے مختلف تھی کہ آج کی رات وہ روئی نہیں تھی، بلکہ اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر جذب
کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ جو آنسو آنکھ سے باہر نہیں آتے وہ دل پر گرتے ہیں۔ آپ آج کی رات بھی جاگی ہیں؟ مائرہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر بولی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں کبھی دن میں نہ آؤں تو رات میں میرا انتظار کرنا۔ اگر میں سوئی ہوئی تو وہ واپس چلا جاتا، اس لیے میں جاگتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ مصمدگی سے کہتی وہ آخر میں تلخ ہوئی۔ انہوں نے اگر آنا ہوتا تو وہ آ جاتے نا۔ زہرا کی باتوں کا زہر وہ اپنے نرم لہجے سے زائل کرتی بولی، آئے ناشتہ بناتے ہیں۔ دھیان بٹانے کی غرض سے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے نیچے لے آئی۔ دیکھو بھئی زارا، جا کر دعا کو، آج اس نے جانا ہے مگر وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہوگی۔ اس لڑکی کی نیند سے بھی بے حد تنگ ہوں، نہ جانے کب سدھرے گی۔ وہ نیچے آئی تو زمرد بیگم توقع کے عین مطابق اسے ڈانٹنے کی مکمل تیاری کر رہی تھی۔ بھئی تیار ہوں میں اماں۔ دعا کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا جو جینس پر چھوٹی سی فراک پہنے لمبے بال کھولے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لوگ شروع ہی سے ایسے تھے، اپنی بیٹیوں پر پیچھے سختی نہیں کرتے تھے۔ جاؤ اون بہن کو یونیورسٹی ڈراپ کر آؤ۔ وہی صاحب کی بات پر اون سر ہلاتا گاڑی کی چابیاں لینے بڑھا تھا۔ نہ اماں زالے آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس کی بات پر سب راضی ہو گئے۔ اچانک بیل بجی، وہ سب سے مل کر باہر کی جانب بڑھی۔ جب اچانک سے اس کی سیاہ گاڑی میں وہ نظر آیا، گاڑی سے نکل کر زالے اس سے گلے ملی تھی جبکہ اس کی گاڑی میں موجودہ شخص کو دیکھ کر اون حیران ہوا۔ دعا گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی زن سے بھگا دی گئی مگر کون جانے یہ آغاز حیرت ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اون واپس آیا تو اس کے چہرے پر تفکر کے اثرات دیکھ کر عفان پریشان ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اسے میسج کیا تھا، سب ٹھیک ہے اون؟ میسج لکھ کر اس نے بغور اون کو دیکھا تھا۔ بھائی وہ باہر یوسف زئی ہاؤس کا صاحبزادہ دعا کو لے کر گیا ہے۔ اون نے میسج ٹائپ کیا تھا جسے پڑھ کر عفان نے بھویں اچکائیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا اور مخصوص نمبر ملایا جہاں سے فوراً کال ریسیو کر لی گئی۔ بڑی دیر کر دی کال کرنے میں، آفیسر صاحب طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ عفان نے سیدھا سوال کیا جس پر حیدر کا قہقہہ سنائی دیا۔ بھیجتے وقت یاد نہیں آ رہا کہاں بھیج رہے ہو؟ ہمیشہ کی طرح طنزیہ جواب موصول ہوا۔ تو اپنی بکواس کب تک جاری رکھو گے؟ حیدر کے فضول سوالات سے تنگ آ کر چڑھ کر کہا تو کمرے کے دروازے سے اندر آتے وجود کو دیکھ کر عفان کی زبان بند ہوئی۔ چائے بھیجی ہے تائی اماں نے، پہلے کی نسبت آج نرم لہجے میں کہتی وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے اس نے قدر نرم لہجے میں کہا جبکہ فون پر موجودہ حیدر مسکرایا۔ سنا ہے کافی عرصے بعد آئی ہیں بھابی تمہارے کمرے کو اپنے قدموں کا شرف بخشنے۔ حیدر کی بکواس سننے کے بعد وہ بغیر کچھ کہے وہ کال کاٹ گیا تھا جبکہ وہ ماہرہ جو کمرے سے باہر جا رہی تھی عفان کی آواز پر رکی۔ ماہرہ! نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے ماہرہ کو روکنا چاہا۔ وہ رکی بھی تھی مگر اس نے پیچھے کی جانب مڑ کر ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ ماہرہ یوسف! ایک لفظ کے لیے رک کر جتانے کے انداز میں وہ کہتی وہ مڑی تھی۔ میں بہت کچھ کہہ دینے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کے جتانے انداز پر نرم انداز میں کہتا وہ ماہرہ کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کے پاس موجود ہر حق کو بہت جلد واپس لے لے گی ماہرہ یوسف۔ وہ بغیر اس کی آنکھوں میں جھانک کے یہ کہہ کر جا چکی تھی جبکہ اس کے لفظ کی تلخی کو محسوس کرتا وہ مسکرایا تھا۔